نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، هل تنقمون منا، نہیں انتقام لیتے تم ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا ہم سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک اکثر تمہارے نافرمانی کرنے والے ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں اس سے زیادہ برے انجام کی اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، جس پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، وغضب علیہ، اور غضب نازل ہوا اس پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنائے ان میں سے بندر اور سور، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے عبادت کی شیطان کی، اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں بری جگہ والے، وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور بہت گمراہ ہیں سیدھے راستے سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 9واں رکوع، آیت نمبر 59 اور 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو منع کیا کہ ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، خصوصاً نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے اذان، تو اس کو انہوں نے ہنسی مذاق بنا لیا ہے، کیونکہ بے عقل ہیں اور ناسمجھ ہیں، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ آج کے سبق میں وہ اہل کتاب جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہے، مذاق بناتے ہیں، ان کو خطاب کیا گیا کہ تمہیں اصل میں مسلمانوں سے چڑ کیوں ہے؟ کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟ ہم نے کیا زیادتی کی؟ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، جو کتابیں تم پر نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا قصور تو بتاؤ، ہمارا جرم تو بتاؤ۔
ہمارے دین اسلام میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ تو بتاؤ، کوئی نشاندہی تو کرو۔ خواہ مخواہ کی ضد اور خواہ مخواہ کا عناد تم دل میں بٹھا کر ہماری شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ باقی اگر تم یہ کہو کہ نعوذ باللہ یہ مسلمان جو ہیں ان کا دین یہ غلط ہے اور یہ برا ہے، تو آؤ تمہیں برا بتائیں۔ برا وہ ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن کی شکلیں اللہ نے مسخ کی، وہ تمہارے ہی بڑے تھے نا، اصل تو ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اصل برے تو وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے۔ تم اہل ایمان سے بغض رکھتے ہو، اہل ایمان سے نفرتیں کرتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، حل تنقمون منا، تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو ہم سے، کس چیز کے بدلے لے رہے ہو ہم سے؟ یہی ہمارا قصور ہے، ان الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، بس یہ تمہیں چبھتا ہے کہ اللہ پر ایمان کیوں لائے؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں کہ اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ یہ جرم ہو گیا کہ اللہ کا نام لیا؟ یہی ہمارا قصور ہے۔ کس چیز کا ہم سے انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے ہیں اور یہ تمہیں جناب پسند نہیں ہے؟ جیسا کہ سورۃ البروج میں ہے کہ خندق والے نے خندقیں کھودیں اور اہل ایمان کو ان خندقوں میں جن میں آگ بھری گئی تھی اور اہل ایمان کو پکڑ پکڑ کے آگ کی خندقوں میں ڈالا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اہل ایمان پر کیا کیا ظلم نہیں ہوئی ہے۔ اس کائنات نے، اس دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب گڑھے کھودے گئے اور ان کے اندر آگ بھری گئی اور اہل ایمان کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں پھینکا گیا، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ فرمایا ملعون ہوئی ہے وہ خندقوں والے جنہوں نے ایندھن والی آگ بھری اور پھر ساتھ بیٹھے تماشا دیکھنے کے لیے۔ ایمان والوں کو پھینکا جائے گا اور وہ اس آگ میں جلیں گے اور ہم تماشا دیکھیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ اتنا ظلم کیوں کر رہے تھے؟ کیا انہوں نے زیادتی کی تھی جس کا انتقام لے رہے تھے؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے تھے کہ آگ کے اندر ان کو زندہ جلا رہے تھے؟ کس چیز کا انتقام لے رہے تھے؟ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ صرف یہی انتقام تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو مان گئے تھے جو غالب ہے، تعریفوں والا ہے۔ بس اس جرم میں ان کو زندہ آگ میں جلایا گیا۔ تو اس دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا۔ قیامت کا دن قائم ہونا کتنا ضروری ہے۔ ایسے ظالموں کو کون بدلہ دے گا؟ ایسے ظالموں کو کون سزا دے گا؟ اسی لیے تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے نا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا وہ ضروری ہے۔ کیسے کیسے ظالم اور کیسے کیسے خناس اور کیسے کیسے ظلم کرنے والے، اور جن کو دنیا کے اندر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا ان کے لیے ایک دن، اس دن آئے اور تاکہ ہر ایک کو انصاف دیا جائے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب سے پوچھو تم کس چیز کا انتقام لیتے ہو؟ بس یہی کہ الا ان آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، بس یہی ہمارا جرم ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں مارا گیا؟ نعوذ باللہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کیا تھا نا، یہی کہ اللہ کی توحید پر ایمان لے آیا۔ اور پھر گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا جاتا اور زخموں پر نمک پاشی کی جاتی اور دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اوپر پتھر رکھ دیے جاتے، کبھی پاؤں کی ٹھوکریں ماری جاتی اور کبھی آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا، اور زبان پر پھر بھی اس کے ایک ہی جملہ تھا احد احد، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر امیہ پوچھتا جب زخموں سے چھلنی بدن ہو جاتا بلال کا اور پاؤں کی ٹھوکر مار کر پوچھتا بتا پھر بھی اللہ کا نام لے گا؟ تو بلال جواب میں کہتے جتنا مزہ اور لطف اب آ رہا ہے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ سبحان اللہ، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو اپنا ظلم کر کے دیکھ لے اور ہم اپنا صبر آزمائیں گے کہ ہم ہر ظلم سہ لیں گے لیکن اللہ کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ فرمایا یہی جرم ہے ہمارا کہ آمنا باللہ،
ہم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں اور اسی جرم میں تم نے ہمارے ساتھ ویر اور دشمنی رکھ لی ہے، یہی قصور ہے ہمارا۔ ہم نے کہا اس دھرتی پر عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، بس اس پر تم تپ گئے ہو اور تمہیں جناب بگڑ گئے ہو اور تم نے جناب یہ سارے مظالم ہمارے اوپر گرانا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، اسی کے نام پر مرے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، رہے توحید میں گہوں گر حائل سمندر شرک، رہے توحید میں گر سمندر شرک کے ہوں حائل، لگا دے جست موجوں میں تو پتھروں پر گھسیٹا جا، پتھروں پر اگلے گھسیٹ دیں پھر بھی کہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا یہی ہمارا قصور ہے، ان سے پوچھو اہل کتاب سے، الا ان آمنا باللہ، یہ ہمارا جرم ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور تم بگڑ گئے ہو اور ہم سے بدلے لیتے ہو۔ اور دوسرا جرم ہمارا یہ ہے کہ وما انزل الینا، ہم اس پر ایمان لائے جو ہم پر اتارا گیا ہماری طرف، یعنی قرآن پاک، قرآن کو ماننا جرم ہے، قرآن مقدس پر عمل کرنا یہ جرم ہے، رب کے کلام پر ایمان لا کر اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا یہ جرم ہے۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر خفے ہو کہ جناب ہم قرآن کو مانتے ہیں، جیسے سورہ یونس میں کہا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ جو اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں کہتے ہیں ایت بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لے آؤ، یہ والا ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، او بدل ہو یا اس میں کوئی تبدیلی کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جرم ہے ہمارا، ان کو کہو کہ ہم اللہ کے سچے کلام پر ایمان لائے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا تیسرا جرم یہ ہے کہ وما انزل من قبل، ہم تورات و انجیل و زبور پر ایمان لائے، اللہ کے صحیفوں پر ایمان لائے جو اللہ نے پہلے کتابیں نازل کی، ہم ان پر ایمان لائے، یہ ہمارا جرم ہے۔ تو یہ جرم تو گویا کہ مطلب یہ ہے کہ یہ جرم ہم کرتے رہیں گے، اس جرم سے تو اگر یہ جرم ہے تو اس سے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ اللہ کی توحید کو چھوڑیں گے، نہ قرآن پر ایمان چھوڑیں گے، نہ پہلی کتابوں پر ایمان چھوڑیں گے، جو رب نے نازل کیا کسی دور میں بھی سب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ نے جو وحی نازل کی وہ سب سچ ہے، کہو بے شک۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور تم اپنی طرف تو نگاہ دوڑاؤ، تم کس حال میں جا رہے ہو، تمہارے تو اکثر فاسق ہیں، تمہارے تو اکثر نافرمان ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لانے والے اور تمہارے اکثر اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے والے، اور یہ دشمنی رکھ لی ہم نے۔ اب اگلی آیت میں بتایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں، تم تو ہمیں برا سمجھتے ہو نا، تمہیں بتاؤں اصل برے کون ہیں۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے هل انبئکم بشر من ذالک، کیا خبر دوں میں تمہیں جو اس سے بھی زیادہ برے ہیں، یہ تم تو برا سمجھتے ہو نا مسلمانوں کو، اور تمہیں برے بتاؤں، مصوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں، مصوبہ جزا بدلہ، اللہ کے ہاں جن کا بدلہ برا ہے، جو اللہ کے ہاں برے ہیں وہ بتاؤں کہ کون ہے۔ اصل برا تو وہ ہے نا جو اللہ کے ہاں برا ہے۔ من لعنہ اللہ، وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی، جس پر اللہ نے لعنت کی، جو اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرا وہ برا ہے۔ اور اللہ نے لعنت کس پر کی ہے؟ انہی کے بڑوں پہ تو کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء کی قبروں کو سجدہ کس کا کرنا تھا؟ اللہ کا، اور انہوں نے جا کے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، لہذا اللہ کی لعنت کے حقدار ٹھہرے۔ وہ برے ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ من حلف لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے غیر اللہ کے نام کی قسم اٹھائی۔ قسم اٹھانی ہے تو کس کے نام کی؟ اللہ۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس پر بھی لعنت جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا۔ جانور ذبح کرنا ہے تو کس کے نام پر؟ اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ من لعن والدی، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے جس نے اپنے ماں باپ پر لعنت کی، جس نے ماں باپ کو برا برا کہا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ
لعن اللہ من غیر منار الارض، جس آدمی نے زمین کے بننے، زمین کے حصے اور جس میں نشانات، اس کو تبدیل کیا، توڑا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ جو دوسرے کا حصہ اور حق کھانے کے لیے گیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ لعن اللہ السارق، اللہ نے چور پر لعنت کی ہے، چوریاں کرتا ہے، ہاتھ کٹوا بیٹھتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی فرمایا لعنت جس پر اللہ کی ہوئی ہے۔ اصل برے تو وہ لوگ ہیں، اصل قابل نفرت تو وہ جرائم ہیں جن جرائم کی وجہ سے، احسان صاحب جاگے ہو نا، جن جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وہ جرائم جو ہیں وہ بڑے برے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور تم اہل ایمان کے ساتھ دشمنی اور ویر رکھ کے بیٹھ گئے ہو۔ فرمایا آؤ تمہیں میں بتاؤں، من لعنہ اللہ، برے کون ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا، اللہ کا قہر نازل ہوا۔ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے من سلوے نازل کی تو کہنے لگے موسیٰ ہم سے یہ نہیں کھائے جاتے، کوئی پیاز ہو، کوئی دال ہو، کوئی جناب مسور ہو، کوئی سبزیاں ہوں، اچھا اللہ کی نعمتوں کا ناشکری کرتے ہو۔ فرمایا وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اللہ تعالیٰ نے ذلت دے ماری، میں جاؤ ذلیلو، پھر جاؤ نعمتیں ہم واپس لیتے، کرو محنتیں اور کماؤ جناب اور کھاؤ۔ فرمایا کہ جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا وہ اصل منحوس ہیں، اس لیے ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ غضب والوں سے ہماری حفاظت فرما۔ فرمایا جن پر اللہ نے لعنت کی، جن پر اللہ کا غضب ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، اصل بدبخت تو وہ لوگ ہیں۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اصل بد نصیب تو وہ ہیں جن کی شکلیں مسخ کر کے اللہ نے بندر اور سور بنا دیے، نعوذ باللہ من ذالک، واستغفر اللہ، اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ بندر کس کو بنایا؟ ہفتے والوں کو۔ سورۃ البقرہ میں ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تم جانتے ہو ان لوگوں کو جن کو ہم نے ہفتے والے دن کی شکار سے منع کیا، پھر انہوں نے اس حکم کو توڑا تو ہم نے ان کی شکلیں بدل کر کے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو اللہ تعالیٰ نے شکل مسخ فرمائی اور بندر بنایا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی میں سے بعض بڑے جو سرغنے تھے وہ خنزیر بنے اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو خنزیر کی شکل بنایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ سب کو استغفر اللہ، اللہ اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اللہ اپنے قہر سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ہیں برے، تم اہل ایمان کے ساتھ دشمنیاں رکھتے ہو، برے تو یہ لوگ ہیں جو اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اسی طرح برے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی عبادت کی۔ کس کی عبادت کی جی؟ شیطان کی۔ بھائی شیطان کی عبادت کیسے؟ کبھی دنیا میں کوئی کافر ایسا بھی نہیں ہوا جو کہے 2 رکعت نماز شیطان کے لیے۔ شیطان کی اس طرح عبادت نہیں ہوتی، شیطان کی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر جس کی جائے وہ گویا کہ شیطان کی۔ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، میں نے کہا نہیں تھا اے آدم کے بیٹے شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی عبادت سیدھا راستہ ہے اور اللہ کی عبادت سے ہٹنا شیطان کی عبادت ہے۔ فرمایا وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، اللہ کو چھوڑ کر کوئی کہاں جا کر جھکا، کوئی کہاں جا کر جھکا، در بدر کے سجدے کیے اور در بدر کے آگے ہاتھ پھیلائے، حالانکہ ہاتھ کس کے آگے پھیلانے ہیں؟ اللہ۔ فرمایا جنہوں نے یہ کام کیے اولئک شر مکانا، بری جگہ والے تو یہ لوگ ہیں، ہاں ذلیل اور رسوا تو وہ ہیں جنہوں نے رب کا در چھوڑا۔ ایک بڑی پیاری بات یاد ہے، ادھر توجہ کرنا ہے، کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں نا اولاد کے لیے، بڑھاپے میں، جیسا کہ شفیق صاحب بعض روایات میں آتا ہے 120 سال عمر ہو گئے، اس عمر میں جناب مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اولاد، تو وہ آگے ایک لفظ بولتے ہیں لم اکم بدعائک رب شقیہ،
لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ رہا ہوں نا اے اللہ، تجھ سے مانگ رہا ہوں نا. عمر تو کوئی نہیں، عمر تو کوئی نہیں، حالات بھی کوئی نہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، لیکن مانگ تو تجھ سے رہا ہوں نا. جو تجھ سے مانگے وہ بدبخت نہیں ہوتا وہ کبھی بد نصیب نہیں. گویا کہ کیا کہا، بد نصیب تو وہ ہے جو تیرا در چھوڑ گئے ہیں، بد نصیب تو وہ ہیں جو تیرا در چھوڑ گئے ہیں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، بیوی بانجھا جی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن لم اکم بدعائک رب شقیہ، تیری پکار کے ساتھ بدبخت تو نہیں ہوا ہوں نا. بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ گئے ہیں. جو اللہ فرماتے ہیں اولئک شر مکانا، بدبخت تو وہ ہے جو مجھے چھوڑ گئے ہیں، جن پر میرا غضب نازل ہوا، جن پر میری لعنتیں ہوئیں، جنہوں نے شیاطین کی عبادت کی، بدبخت تو وہ لوگ ہیں. وَأَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور گمراہ ہیں اور بہت بڑے گمراہ ہو گئے، پھٹک گئے سیدھے راستے سے جنہوں نے رب کا در چھوڑا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ اپنے غضب اور لعنت سے ہماری حفاظت فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا، تم انتقام نہیں لیتے ہم سے، الا مگر ان آمنا باللہ، اس بات کا کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا ہم سے پہلے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، اور بے شک تمہارے اکثر نافرمانی کرنے والے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا میں خبر دوں تمہیں جو اس سے برا ہو بدلے کے حساب سے اللہ کے ہاں، من لعنہ اللہ، وہ جس کو لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ، اور غضب نازل ہوا جس پر، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر، وعبد الطاغوت، اور اسی طرح جنہوں نے عبادت کی شیطان کی. اولئک شر مکانا، یہی لوگ ہیں برے مکان کے حساب سے. واضل عن سواء السبیل، اور زیادہ گمراہ ہیں سیدھے راستے سے.